السلام علیکم۔ میجر ریٹائرڈ فہیم آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ایک اور موضوع کے ساتھ۔ کچھ دن پہلے میں یہ دیکھ رہا تھا کہ ایک ٹی وی اینکر پاکستان کی سٹریٹس پہ پھر رہے تھے اور لوگوں سے یہ سوال پوچھ رہے تھے کہ ریاست مدینہ بن گئی ہے یا نہیں بنی۔ ٹھیک ہے، تو لوگ کچھ مذاق اڑا رہے تھے، کچھ سیریس تھے، کچھ بڑے پڑھے لکھے لوگ بھی تھے، لیکن مجھے بڑا دکھ ہوا اس کے اوپر اور افسوس بھی ہوا۔ ٹھیک ہے، مجھے ایک قصہ یاد آ گیا، بچپن میں ہم نے کسی ایک کتاب میں پڑھا تھا کہ ایک بادشاہ تھا، اس نے کہا کہ میں ایک ایسا کنواں بنوانا چاہتا ہوں کہ جس میں سارے لوگ ایک ایک گلاس دودھ ڈالیں اور جب ملک کبھی مصیبت میں آئے تو وہاں سے ہم اس دودھ کو استعمال کر سکیں اپنی خوراک کے لیے۔ تو ایک منافقوں کا گروہ تھا، انہوں نے سوچا کہ جو اتنے لوگوں نے دودھ ڈالنا ہے تو ہم کیوں نہ پانی ڈال دیں اس میں۔ جب تو یہی سوچ ہر ایک کی تھی، اس پورے معاشرے کی۔ تو کیا ہوا کہ جب برا وقت آیا ملک پہ تو وہ دودھ نکالنے گئے تو اندر سے پانی نکل آیا، کیونکہ معاشرے کی اپروچ اس طرح کی تھی۔ تو ریاست مدینہ کے اوپر ہم بڑے سوال پوچھتے ہیں، لیکن میرا سوال آپ لوگوں سے یہ ہے کہ واٹ از یور کنٹریبیوشن ان ریاست مدینہ؟ اگر آپ سرکاری افسر ہیں تو مجھے یہ بتائیے کہ کیا آپ نے اپنی ڈیوٹی کو مکمل طور پہ صحیح طریقے سے ادا کرنا شروع کر دیے؟ رشوت لینی چھوڑ دیا آپ نے؟ عوام کے لیے آسانیاں پیدا کرنی شروع کر دی ہیں؟ اگر آپ جج ہیں تو کیا آپ کے فیصلے انصاف اور قانون کے مطابق شروع ہو چکے ہیں؟ کیا غریب آدمی کو انصاف مل رہا ہے وطن کے اندر؟ اگر آپ پولیس والے ہیں تو کیا آپ اپنی ڈیوٹی صحیح طریقے سے دے رہے ہیں؟ کیا آپ بڑے لوگوں پہ ہاتھ ڈال رہے ہیں غریب کی مدد کرنے کے لیے؟ اگر آپ ایک سویلین ہیں، ایک کاروباری ہیں، تو کیا آپ نے دودھ میں پانی ملانا چھوڑ دیا ہے، ملاوٹ کرنی چھوڑ دی ہے، ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو دودھ میں ملا ہوا زہر پلانا چھوڑ دیا ہے، کیمیکلز ملانے چھوڑ دیے ہیں؟ ٹھیک ہے، بھینسوں کو وہ ٹیکے اور یہ آرٹیفیشل چیزیں کریٹ کر کے خوراک دینی چھوڑ دی ہے عوام کو؟ اگر ایک ملک کی جو سب سے چھوٹی اکائی ہوتی ہے، یونٹ ہوتی ہے، اس کا ایک خاندان ہوتا ہے، ایک فیملی ہوتی ہے، کیا اس فیملی میں بچیوں کو، بہنوں کو پراپرٹیوں کے اندر ان کا حصہ دینا آپ نے اسلام کے مطابق شروع کر دیے؟ بالکل ایسا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اگر ایسا ہے تو الحمدللہ مدینہ کی ریاست کی طرف بڑھ رہے ہیں، کیونکہ ایک لیڈر ہے جس نے 22 سال کے بعد، ایک ایماندار آدمی ہے جس نے ایک ویژن دی ہے کہ جی ہم ایک مدینہ کی ریاست بناتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک اسلامک ویلفیئر ریاست کا تصور ہے مدینہ کی ریاست بیسکلی۔ ٹھیک ہے، کیونکہ ہمارے میں تو کچھ پارٹیاں پیرس بنانا چاہتی ہیں اور کچھ روم بنانا چاہتی ہیں، یاشی کے اڈے ٹھیک ہے، وہ تو یاشی کے اڈے ہیں۔ روم اور پیرس کیا ہے؟ لوگ کیوں جاتے ہیں وہاں پہ؟ یاشی کرنے کے لیے، دیٹس اٹ، یا گھوم پھر لیا ذرا ذرا۔ باقی تو وہ ان لوگوں کا، گوروں کا نظام ہے وہاں پہ، ان کی فلاح کے لیے انہوں نے بنایا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، ہمارا اس سے کیا لینا دینا؟ ہم تو صرف کہنے کا مقصد یہ ہے، ٹھیک ہے، کہ ریاست مدینہ کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں ایک سیکریفائزز دینی ہوں گی، اپنی اپنی چھوٹی ڈومینز میں ریاستیں قائم کرنی ہوں گی۔ جو فار ایگزامپل میرا گھر میری ریاست ہے، اس میں مجھے انصاف کرنا ہوگا، اپنے بچوں کو سچ بولنا سکھانا ہوگا۔ ٹھیک ہے، معاشرے کے اندر اپنی حصے کی اینٹ لگانی ہوگی اس کو مدینہ کی ریاست بنانے کے لیے۔ جب علامہ اقبال نے پاکستان کا خواب دیکھا تو اس کے حصول کے لیے قائد اعظم نے کوشش شروع کی، تو پاکستان کی عوام نے اپنا تن من دھن، اپنے گھر قربان کیے، اپنی پراپرٹیز قربان کی، عورتوں کی عصمتیں لوٹی، بچے قتل ہوئے، بوڑھے شہید ہوئے۔ ٹھیک ہے، اگر آپ وہ ویڈیوز دیکھیں تو آپ کی آنکھوں میں رونا آ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، ریاست مدینہ ایک خوبصورت تصور کا نام ہے، ٹھیک ہے، جس کے اندر ایک فلاحی ریاست کا کنسیپٹ ہے۔ میں صرف ایک بتاتا ہوں آپ کو واقعہ کہ میں ایئرپورٹ سے آ رہا تھا، فجر کا ٹائم تھا، صبح کا، تو کوئی لال اشارے پہ کھڑا نہیں ہوا، میں کھڑا ہو گیا تو ایک موٹر سائیکل والے نے ایسے ہنس کے میری طرف دیکھا، تنزیہ، یہ بیوقوف آدمی ہے جو اشارے کے اوپر کھڑا ہوا ہے۔ اگر اس اپروچ کے ساتھ آپ ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں اور ایک لیڈر کے اوپر سارا کچھ آپ یہ تھوپ رہے ہیں، تو دین اٹ از ویری ویری ڈیفیکلٹ مائی ڈیئر بردرس۔ ٹھیک ہے، اپنا اپنا رول پلے کریں، واٹ از یور کنٹریبیوشن؟ ٹھیک ہے، سیکریفائز یور سیلف، ٹھیک ہے، اس چیز کے لیے اپنی جو خواہشات ہیں، ٹھیک ہے، جو منفی رجحانات ہیں، ان کو ختم کریں، اور تب جا کے ہوگا۔ یہ بڑے بڑے کرپٹ لوگوں کے پیچھے ہم کھڑے انہیں سپورٹ کر رہے ہیں اور دوسری طرف ہم ریاست مدینہ کی بات کریں، اٹ از امپاسبل۔ ٹھیک ہے، ریاست مدینہ بالکل ملے گی انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، ہمارا جو نظام ہے نہ وہ ڈکٹیٹرز کا نظام ہے، نہ وہ خلافت کا نظام ہے۔ ٹھیک ہے، وہ تو ویسٹرن ڈیموکریسی ہے جہاں پہ بڑی ہلکا آہستہ آہستہ نظام چلتا ہے۔
تو میرے دوستو یہ آپ یاد رکھیں کہ ہمیں بڑھنا ہے ایک ریاست کی طرف جو کہ اسلامی فلاحی ریاست ہو، جس کا کنسیپٹ ہمارے لیڈر جو ہیں انہوں نے دیا ہے، تو الحمدللہ اٹس اے گڈ کنسیپٹ. ٹھیک ہے، تو آپ اپنا رول پلے کریں اور انشاءاللہ پاکستان ایک عظیم ملک بنے گا ضرور، میرا پورا ایمان ہے یہ. تھینک یو سو مچ، اپنا خیال رکھیں، خدا حافظ، السلام علیکم.